آخری جمعہ ہے آج، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم احسان رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار ہم سب کو 5 جمعے عطا فرمائے اس مبارک مہینے میں۔ یہ آخری 5واں جمعہ ہے۔ اللہ سے سب دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مہینے کی تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو، روزوں کو، ذکر و اذکار کو اور تمام عبادات کو، صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ مہینہ بھر آدمی محنت کرے اور قبول نہ ہو تو بڑی پریشانی ہے اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے، اور قبول ہو جائے تو بڑی سعادت مندی ہے۔ یہی صحابہ کی شان تھی، وہ عمل کرتے تھے اور عمل کرنے کے بعد یہ بے چینی ہوتی تھی کہیں ایسا نہ ہو میرا یہ عمل میرے منہ پر نہ مار دیا جائے، مجھے مردود قرار نہ دے دیا جائے۔ تو عمل کرنے کے باوجود بھی ڈرتے تھے اور قبولیت کے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ اس لیے ہم نے بھی جو رمضان میں روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہیں، ذکر و اذکار، تسبیحات اور عبادات کی ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ قبول فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں عید سے متعلق اور کچھ ضروری باتیں الوداع جمعے سے متعلق کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ الوداعی جمعے کو بہت سارے حضرات، نوجوان بھی اور نوجوانوں سے آگے چل کر کچھ بڑے بھی اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں جتنی اور جمعے کو نہیں دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ رمضان کے جیسے اور جمعے ہیں جتنی فضیلت برکات ان کی ہے اتنی آخری والے کی ہے۔ اب وہ آگے کیا فضیلت دیتے ہیں، یعنی ان کی ایسی تیاری نہ کرنا جیسے اس کی تیاری کرنا، کئی دن پہلے، کئی روز پہلے۔ اس سے آگے چل کر اس جمعے کے لیے، یعنی آخری جمعے کے لیے سفر کرنا، جمعہ کہیں اور پڑھیں گے، مثلا دہلی کی جامع مسجد جائیں گے جمعہ پڑھنے کے لیے، یہ کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہو تو اس کا ذہن اور عقیدہ یہ غلط ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ آخری جمعہ ہم جامع مسجد دہلی جا کر پڑھیں گے یا کسی اور فلاں جگہ جا کر پڑھیں گے یا دارالعلوم دیوبند میں پڑھیں گے یا کسی مرکز میں جا کر پڑھیں گے، یہ ذہن اور عقیدہ بالکل غلط۔ آخری جمعہ بھی ایسا ہی ہے ثواب کے اعتبار سے جیسے اس سے پہلے 3 یا 4 جمعے گئے ہیں، اس کے زیادہ اہتمام کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آخری جمعے کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کرنا، اس کو اس کے مقام سے آگے پہنچا دینا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حدیث میں صاف آتا ہے نماز کے لیے 3 مسجدوں کا سفر تو ثواب کی چیز ہے، اور 3 مسجدوں کے علاوہ کوئی بھی مسجد ہو اور کتنی بڑی عالی شان ہو اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، اگر ان 3 مسجدوں کی طرف کوئی سفر کرتا ہے نماز کے لیے ثواب کے اعتبار سے تو ثواب ملے گا۔ ان کے علاوہ اگر کسی اور مسجد کی طرف سفر کرتا ہے تو کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ آخری جمعے کے لیے کسی بھی مسجد کی طرف سفر کرنا، خواہ وہ دہلی کی جامع مسجد ہو یا کوئی بڑا ادارہ ہو، کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے اور گناہ اور ہو سکتا ہو اگر اس نے اس کو ضروری سمجھ لیا۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات، کہیں کہیں ہمارے قرب و جوار میں کسی علاقے میں، سب جگہ کا تو معلوم نہیں ہے لیکن ایسا بھی ہے، عید جو آئی ہے یا بقرعید جو آئی ہے اس سے مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے پہلے یا 20 دن پہلے اگر اس گھر میں موت ہوئی ہے تو اس گھر والے عید کے دن خوشی نہیں مناتے، جبکہ سوگ کی اجازت صرف 3 دن کی حدیث کے اندر، الا یہ کہ وہ مرنے والے کی بیوی ہو،
بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے، اور اگر بیوی نہیں ہے، ہاں وہ بیٹی ہو، بیٹے ہوں، بھانجی ہو، بھانجے ہوں، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، صرف 3 دن سوگ کی اجازت ہے، اور 3 دن سے زیادہ اگر کوئی سوگ مناتا تو وہ جائز نہیں ہے، صاف واضح بات ہے۔ تو پہلی عید آئی ہے، ابھی ابو جی کا انتقال ہوا تھا، دادا جی کا انتقال ہوا تھا، نئے کپڑے نہیں بنائیں گے، کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہوگا، کوئی مسرت ہمارے چہروں پر نہیں آئے گی، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں اگر وہ مرنے والے کی بیوی ہے اور 4 مہینے 10 دن نہیں ہوئے ہیں تو اس کو سوگ منانا جائز ہے، اور اگر اس کی بیوی نہیں ہے تو کوئی اس کام کو بالکل انجام نہ دے، نئے کپڑے بھی بنائیں، عمدہ لباس بھی پہنیں، اور جو عید کی خوشی کا ایک اظہار کا طریقہ ہے اس کو اپنائیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ رسم ہے اور غلط ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ صاف صاف آتا حدیث میں کہ سوگ صرف 3 دن ہے۔ کتنے واقعات ہیں صحابیوں کے کہ انتقال ہوا اور 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی اور اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگائی۔ ضرورت نہیں تھی خوشبو کی، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کہیں یہ بات نہ ہو جائے کہ ابھی تک میں سوگ میں ہوں، صرف اس بات کو واضح کرنے کے لیے خوشبو منگائی، خوشبو لگائی۔ تو 3 دن کی اجازت ہے صرف، اور 3 دن سے اوپر جو ہے صرف جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ دوسری بات یہ سامنے آئی۔ تیسری یہ عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کا مکمل اہتمام ہو جائے۔ کتنی بار دیکھنے میں آتا ہے عید کی نماز ہو گئی اور صدقہ فطر ابھی تک ادا نہیں ہوا، جو کہ واجب ہے۔ یہ کوتاہی صحیح نہیں ہے، اس کا بھی اہتمام کریں کہ عیدگاہ جانے سے پہلے اپنے صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ اسی طرح جو عید اور بقرعید، دیکھو تمام مذاہب دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پادری، بدھسٹ، اور دوسرے ملکوں میں جائیں گے بہت سارے مذاہب ہیں، ہر مذہب کے اندر سال میں کوئی نہ کوئی دن یا چند دن خوشی کے ہوتے ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر بھی 2 دن خوشی کے ہیں، عید اور بقرعید، لیکن فرق کیا ہے؟ ان کے یہاں جو خوشی کا دن ہوتا ہے وہ کوئی بھی خوشی ہو، واہی، تباہی، عیاشی، ناچ گانا، شور شرابہ اور کتنی دنیا بھر کی خرافات وہ سب جمع ہو جاتی ہیں۔ ایک رات میں ان کے یہاں کئی لاکھ کی شراب پی جاتی ہے، دنیا بھر کے زنا ہوتے ہیں، دنیا بھر کی عیاشیاں، واہی تباہی اور بے شمار خرافات ہوتی ہیں۔ اور اس کی مثالیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہولی دیوالی ہے، عیسائیوں کے یہاں کرسمس ڈے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن جس کو مانتے ہیں وہ، اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب کا حال تقریباً ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے تہوار کے اندر اپنی خوشی کے موقع پر اپنے غم کو دور کرنے کے لیے، خوشی میں اضافہ کرنے کے لیے ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں جس کا اس کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اب چونکہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام نے ایک ایسا پیغام دیا کہ خوشی اس کے دائرے میں ہو، غم اس کے دائرے میں ہو، خوشی میں آدمی اتنا مگن نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے، اللہ کو ناراض کر لے، عیاشی، مکاری، واہی تباہی، خرافات، ناچ گانے، ڈھول ڈھنکوں میں نہ لگ جائے، اور اس سال چل کر جو خرافات ہیں ان میں نہ گر جائے۔ اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا۔ خوشی کا جتنا دائرہ ہے اسی میں رہ کر خوشی منائے۔ اسی طرح غم اگر کسی مسلمان پر کوئی آ جائے، والد کا انتقال ہو، بیٹے کا انتقال ہو، چہیتی بیوی کا انتقال ہو، غم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، رونا بھی آتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اس غم میں اپنے آپ کو بالکل آدمی جان دے دے اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے دور کر لے، یا اس طرح کے الفاظ بولنے لگے جس سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے۔ ہر چیز کو حدود میں رکھا ہے، یہی اسلام ہے۔ خوشی ہو تو اس کی ایک حدود ہے، غم ہو تو اس کے ایک حد ہے۔
اب عید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عطا کی ہے، کس چیز کے وجہ عطا کی ہے؟ پورے مہینے جو ہم نے آپ نے روزے رکھے، دن بھر بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کیا، سامنے پانی موجود ہے اور پیاس کی شدت ستا رہی ہے اور کوئی کہنے سننے والا نہیں ہے، چاہتا پی سکتا تھا، اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اس کے دل میں غالب تھا، بس اس چیز نے اس کو پانی پینے سے روکا، بھوک اس کو ستا رہی تھی۔ اور کتنی واقعات ایسے سامنے پیش آ جائے کہ آدمی بیمار ہو گیا، شدید بیمار ہے، مسئلے معلوم کر رہا ہے کہ میں کیسے کروں کہ کسی طرح انجیکشن سے کام چل جائے، دوائی کھانی نہ پڑے، میرا روزہ نہ ٹوٹے۔ یہ ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، دیکھو جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، حج اور بہت سارے اعمال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا اجر فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دیں گے۔ اور حدیث میں ایک دوسری جگہ ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی جس نے روزوں کا صحیح اہتمام کر لیا وہ ہے کہ اس نے اللہ کو پا لیا۔ روزہ ایسی عبادت ہے، آدمی روزے سے ہے، پیاس کی شدت ہے اور غسل خانے میں نہا رہا ہے، گرمی کی وجہ سے پانی پی سکتا تھا، لیکن ایک اللہ ہی کا ڈر اس کے اندر ایسا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا خوف کے پانی نہیں پی رہا ہے۔ دسترخوان بچ چکا شام میں اور 3 منٹ باقی ہیں ابھی، جب تک اجازت نہیں ہو جاتی ایک لقمہ نہیں اٹھاتا وہ۔ یہ ساری چیز اس کے صبر پر دلالت کرتی ہیں، اللہ کی محبت پر دلالت کرتی ہیں۔ رات میں تراویح کی 20 رکعات پڑھنا برابر ایک مشقت کا کام ہے، اور اس کے علاوہ لوگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں نوافل کا، ذکر و اذکار کا، قرآن کی تلاوت کا۔ کتنے ہی لوگ سال بھر تہجد پڑھے نہ پڑھے لیکن رمضان میں خاص طور سے اہتمام کرتے ہیں۔ کتنے لوگ سال بھر شراب پیتے ہیں لیکن رمضان میں خاص طور سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ سال بھر دھوکہ دھڑی، جھوٹ، قمار بازی، لیکن بھائی رمضان کا مہینہ اب تو کم سے کم باز آ جاؤ، اور کتنے لوگ باز آ جاتے ہیں اپنی حرکتوں سے۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اتنا مبارک مہینہ کوئی ہے ہی نہیں، اتنی مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں، اور پھر اس کے انعام و اکرام میں اللہ نے یہ مبارک عید کا دن دیا، خوشی کا دن۔ اسی لیے عید کے دن کا روزہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھ لیں تو توڑنا ضروری، نظر بھی مان لیں تو بھی نہیں رکھ سکتا۔ عید کے دن کا روزہ حرام، خوشی کا موقع، خوشی میں اللہ نے جو خوشی دی ہے اس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ ہے عید کے دن تو فجر کے بعد عید کی 2 رکعہ نماز تک کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سالوں سال اشراق کا اہتمام کر تو اشراق کی چھٹی، ہاں اشراق کی چھٹی ہے اس دن، عید کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ عورتیں گھروں میں جب تک عید کی نماز نہ ہو جائے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی، نوافل، ان کے بعد نوافل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے خوشی کا موقع دیا، خوشی، لیکن اس کے حدود ہیں۔ واہی تباہی، شور شرابہ، 3-3 4-4 لڑکے موٹر سائیکل پہ گھوم رہے، ہردن کر رہے، یہ نہیں ہے، اس کی اجازت کہاں ہے؟ ایک خوشی ہے بس۔ آپ علیہ السلام عید کے دن عید گاہ کے لیے جب نکلے ہیں تو 3 یا 4 کھجور، 3، 5 یا 7 کھجور استعمال کی ہیں۔ کھجور نہیں تو چھوارے استعمال کر لو، اور یہ بھی نہیں تو میٹھ کی استعمال آپ نے کی ہے۔ بقرعید کے دن آپ نے عید تک کچھ استعمال نہیں کیا، آ کر گوشت استعمال کیا ہے قربانی کا، وہ بات اور بتاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ عید کا جو خوشی کا دن ہے وہ اس کی حدود میں ہو، اور خاص طور سے ہماری بچیاں جو بڑی ہونے کو قریب ہیں یا بڑی ہو گئی ہیں، ہم اس کی نگرانی کریں، وہ بچیاں ایسا لباس چست یا باریک لباس پہن کر بالکل باہر نہ نکلیں۔ یہ بے حیائی کو دعوت دیتا ہے اور اس سے گناہ زیادہ پھیلتا ہے۔ بچیاں ہماری ہیں، بیٹی بہنیں ہماری ہیں، تو یا تو ایسا لباس پہنے ہی نہ جس سے کہ چست لباس ہو، فٹنگ والا ہو، باریک لباس ہو، اور پھر آنا جانا ہے رشتہ داری میں، پڑوس میں، اس کی بھی نگرانی ہو، دور بالکل نہ جائے، بے پردے بالکل نہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے چھوٹے بھائی یا ہمارے بیٹے، ہماری اولادیں 3-3 4-4 5-5 موٹر سائیکلوں پر ہردن شور مچا رہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ صحیح ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک یہ کہ عید کو اس کے حدود میں رہ کر، اور جو طریقہ اسلام نے بتایا وہی۔ عید کے لیے چند سنتیں آپ کو بتاتا ہوں میں۔ ایک تو عید کے دن اور دنوں سے زیادہ سویرا اٹھنا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزانہ
4 بجے اٹھتا ہو تو عید کے دن 4 بجے سے پہلے اٹھے، سنت ہے۔ عید کے دن سویرے اٹھنا سنت ہے۔ عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔ برش آپ کریں چلیے، لیکن مسواک کے جو فضائل ہیں وہ الگ ہیں جو برش کے نہیں ہیں۔ ہاں، فضائل تو مسواک کے ہی ہیں۔ موت کے وقت جو کلمے کی توفیق ہوگی مسواک والے کو ہوگی، برش والے کو ہوگی۔ برش سے صفائی ہو سکتی ہے، سنت ادا نہیں ہو سکتی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا برش مت کرو، برش بھی کر لیکن مسواک کا اہتمام کرو، اور عید کے دن تو کم از کم کر ہی لو۔ تو عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔ عمدہ لباس پہننا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانے 10 جوڑی کپڑوں میں سب سے اچھا لباس ہو، وہ پہننا سنت ہے عید کے دن۔ عیدگاہ سویرے جانا، یہاں تو عجیب حساب ہے، اگر 7 بجے کا ٹائم ہے تو 5 منٹ پہلے نکلے گا وہ، یہ کیا طریقہ بھائی؟ سویرے جانا سنت ہے۔ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ بھی سنت ہے۔ پیدل جانا بھی سنت ہے عیدگاہ، بائک پر، کاروں میں، موٹر سائیکلوں پہ جانا نہیں ہے۔ یہ تو خوشی مسرت کا موقع ہے، الا کہ کوئی مجبور ہو، کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی بوڑھا آدمی ہے، پیر وغیرہ میں درد ہے، شدید پریشان، تو وہ جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ عید کے دن خوشبو لگانے کا بھی اہتمام کریں، چاہے لگاتے ہو نہ لگاتے ہو، لیکن عید کے دن لگانے کا اہتمام کریں، یہ بھی سنت ہے۔ اور تکبیرات تشریق جو ہم پڑھتے ہیں بقرعید کے موقع پر بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں، اتنی زیادہ بلند بھی نہ ہو کہ محلوں کو جگا دیں، لیکن کچھ بلند۔ اور عید کے دن پست آواز کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پست آواز سب پڑھتے ہوئے جائیں۔ یہ چند سنتیں تو عید کے بارے میں آتی ہیں۔ عمدہ لباس پہننا، سویرے اٹھنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، اور جو ہے ایک راستے سے جانا دوسرے سے آنا، پیدل جانا، سویرے عیدگاہ میں جانا، اور 2 رکعت جو عیدگاہ کی ہیں وہ سب سے اہم ہے۔ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، نہ یہاں پہ نہ عیدگاہ میں۔ اشراق کی بھی چھٹی ہے عید کے دن، تو اشراق بھی نہیں پڑھنی ہے۔ یہ ہے، اس کے بعد آپ گھر آئیں، اپنی بچوں میں، اپنے گھر والوں میں خوش گزار کریں، کھائیں پئیں، وائی تباہی یہ وہ فوٹو ویڈیو گرافی، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ ایک اگلا عمل شوال کے مہینے میں آتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں اور پھر بات پوری کر لیں۔ جب عید کا دن مکمل ہو جاتا ہے، یعنی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو کافی علاقوں میں یا تقریباً سبھی جگہ کافی لوگ 6 روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ کوئی اپنے الفاظ میں سرسید کے روزے کہہ دیتے ہیں، وہ اصل شش عید، شش کے معنی 6 اور عید کے معنی عید کے 6 روزے۔ اس کے فضائل بھی ہیں، اس کی فضیلت یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی شش عید کے 6 روزے رکھ لے اور پورے مہینے رمضان کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بدلے 10 دیتے ہیں، 1 کے بدلے 10، اور جب ان روزوں کو 6 روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملا دے گا تو 36 ہو جائیں گے، اور 36 کو آپ 10 سے ضرب کرو 360 ہو جائیں گے، اور 360 دن ہوتے نہیں، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے کم ہوتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے، لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں نے لازماً چیز قرار دے دی، جبکہ وہ لازم نہیں ہے، چاہے کر لو لیکن لازم نہ سمجھو۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ عید کے فوراً بعد 6 دن رکھنا ضروری نہیں ہے، اس پورے مہینے میں 6 روزے کر لو کبھی بھی۔ جو اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے شوال کا، ذی القعدہ کا چاند دیکھنے سے پہلے 6 روزے اس مہینے میں کبھی بھی پورے کر لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، یہ اللہ کو بہت پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ تو یہ جو ششید کے 6 روزے ہیں یہ فوراً رکھنے ضروری نہیں ہیں، چاہے 2-4 دن چھوڑنے کے بعد شروع کر دو، 1 دن رکھ لو، 1 دن مت رکھو، 1 دن رکھو 2 دن چھوڑ دو، لیکن ذی القعدہ کا چاند دیکھنے سے پہلے 6 روزے پورے کر لو تو یہ ثواب آپ سب کو ملے گا۔ ایسا بالکل ضروری نہیں ہے کہ اگلے دن سے شروع کرو۔ وہ بات الگ ہے کہ تاکہ کبھی بعد میں نہ ہو رکھنا سے رکھ سکتے ہیں، اس کو بھی ایسا ناجائز نہیں کہا، لیکن اس مہینے میں کبھی پورے کر سکتے ہیں۔ ایک عمل اور لوگ کرتے ہیں عید کے دن،
قبرستان جانے کا بہت اچھا عمل ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو سنت قرار نہیں دے سکتے۔ قبرستان جانے کے لیے چند دن بتائے ہیں، پیر کا دن، جمعرات کا دن، جمعے کا دن، ہفتے کا دن اور دونوں عید کے دن، لیکن نہ تو یہ ضروری کہ عید کی نماز سے پہلے ہی جائیں اور نہ یہ ضروری کہ عید کی نماز کے فوراً بعد جائیں، پورے دن میں کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ سنت بھی نہیں ہے، ہاں پسندیدہ عمل ہے، کر لینا چاہیے اور ثواب بھی ملتا ہے، اور عید کے دن تو کر لیں اور زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ خوشی کا دن ہے، اور خوشی میں کہیں آدمی اللہ کو بالکل نہ بھول بیٹھے۔ قبرستان جائے گا اور وہاں سوچے گا یہاں پہلوان صاحب ہیں، یہاں چودھری صاحب ہیں، یہاں پردھان جی لیٹے ہوئے ہیں، تو کچھ آخرت کیا تازہ ہو جائے گی۔ یہ چند معمول ہیں جو آپ لوگ عید کے دن کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور